السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور نان بائی کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایران کے ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر نکل جاتا تھا تاکہ اپنی رعایا کے حالات معلوم کر سکے کہ کون خوش ہے اور کون ناراض۔ ایک رات بادشاہ فقیرانہ لباس پہن کر محل سے نکلا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ایک نان بائی کی دکان کے قریب سے گزرا۔ دکان کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے چپکے سے اندر جھانکا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نان بائی مصلے پر بیٹھا دعا مانگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ کہہ رہا ہے، اے پروردگار، تو ہی ہمارا پیدا کرنے اور پالنے والا ہے۔ ہمیں ہر دم تیرا ہی آسرا ہے اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بڑا قادر اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم تیرے حکم کے آگے گردن جھکاتے ہیں اور تیری رضا میں راضی رہتے ہیں۔ نان بائی بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ بادشاہ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہایت حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ خدا کا ایسا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ میں نے اپنی رعایا میں آج تک نہیں دیکھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو الفاظ یہ نان بائی اپنے منہ سے نکال رہا ہے، کیا ان پر عمل بھی کرتا ہے؟ مجھے چاہیے کہ اس کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ وہ کس قدر خدا پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس امتحان میں پورا اترا تو میں اس کی وہ عزت افزائی کروں گا کہ تمام رعایا میں آج تک کسی کی نہ ہوئی ہوگی۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے دکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نان بائی نے مصلہ طے کیا اور اٹھ کر دیکھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، بادشاہ اس وقت فقیر کے بھیس میں تھا، لہٰذا نان بائی نے بڑی نرمی سے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا، میاں نان بائی، ہم فقیر ہیں، ابھی ابھی تمہارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمیں کھانے کو روٹی دے دو، لیکن روٹی کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ انگوٹھی ہم تمہیں دیتے ہیں، اسے بطور امانت رکھ لو۔ جب ہم روٹی کی قیمت دینے آئیں گے تب اپنی انگوٹھی تم سے واپس لے لیں گے۔ نان بائی نے کچھ کہے بغیر انگوٹھی لے کر ایک روٹی فقیر کو دے دی اور فقیر روٹی لے کر دعائیں دیتا وہاں سے چلا گیا۔ نان بائی نے فقیر کے سامنے ہی وہ انگوٹھی اپنے ریزگاری والے صندوقچے میں بے پرواہی سے ڈال دی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فلاں محلے میں ایک نان بائی کی دکان ہے، اس دکان پر جاؤ اور اس کے ریزگاری والے صندوقچے میں سے ہماری انگوٹھی کسی ترکیب سے نکال لاؤ۔ خبردار، نان بائی کو بالکل شبہ نہ ہو کہ انگوٹھی کہاں گئی۔ بادشاہ کا حکم سن کر وزیر نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس بازار میں جا پہنچا جہاں نان بائی کی دکان تھی۔ اس نے دکانداروں کے بارڈ دیکھنے شروع کیے اور کہا کہ ہمیں علم ہوا ہے کہ بعض دکانداروں کے بارڈ درست نہیں ہیں اور وہ گاہکوں کو چیزیں کم تول کر دیتے ہیں۔ وزیر اسی طرح معائنہ کرتا ہوا نان بائی کی دکان پر آیا اور اس کے بارڈ دیکھے، وہ سب صحیح تھے۔ وزیر نے کہا، میاں نان بائی، تمہارے وہ ترازو کہاں ہیں جس سے تم آٹا تولتے ہو؟ تو نان بائی نے جواب دیا، حضور، وہ ترازو تو دکان کے پچھلے حصے میں رکھے ہیں، میں ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جوں ہی نان بائی دکان کے پچھلے حصے میں گیا، وزیر نے پھرتی سے نان بائی کا ریزگاری والا صندوقچہ کھول کر بادشاہ کی انگوٹھی اس میں سے نکال لی اور اپنے جیب میں رکھ لی۔ اتنے میں نان بائی وہ ترازو لے کر آ گیا۔
وزیر نے یوں ہی سرسری طور پر ترازو کو دیکھا بالا اور یہ کہہ کر اگلی دکان پر چلا گیا کہ تمہارے سب باٹ اور ترازو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو انگوٹھی لے جا کر دے دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، پھر ایک غلام کو بھیجا کہ نان بائی کو بلا کر لے آؤ۔ نان بائی اسی وقت بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو پچھلی رات فقیر کے بھیس میں آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میاں نان بائی، معاف کرنا، پچھلی رات ہم ہی بھیس بدل کر تمہارے پاس آئے تھے اور روٹی کے بدلے میں اپنی انگوٹھی گروی رکھ کر چلے گئے تھے۔ اب مہربانی کر کے اپنی روٹی کی قیمت لے لو اور ہماری انگوٹھی واپس کرو۔ یہ سن کر نان بائی بھاگا بھاگا اپنی دکان میں گیا اور ریزگاری والا صندوقچہ کھول کر دیکھا تو اس میں سے انگوٹھی غائب تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس آیا اور بادشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ، وہ انگوٹھی آپ کے سامنے ہی میں نے اپنے صندوقچے میں ڈال دی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چور چرا کر لے گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو سزا کہیں گے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نان بائی کی بات سن کر بادشاہ نے غصے سے کہا، کیا انگوٹھی نہیں ہے؟ ضرور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھو، 10 دن کے اندر اندر انگوٹھی پیش کر کے اپنی روٹی کی قیمت لے جاؤ۔ اگر اس مدت میں تم انگوٹھی پیش کرنے سے قاصر رہے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بہت بہتر عالیجا، نان بائی نے کہا، خدا ہر شے پر قادر ہے اور مجھے اس کی ذات پر پورا پورا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کی انگوٹھی میں 10 دن کے اندر اندر پیش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر نان بائی نے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کے اطمینان اور سکون پر از حد تعجب ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ انگوٹھی تو میں اپنی انگلی میں پہنے ہوئے ہوں، پھر 10 دن کے اندر اندر یہ بیوقوف کہاں سے انگوٹھی لائے گا؟ اس بات کو 8 دن گزر گئے تھے۔ نان بائی نے ابھی تک انگوٹھی پیش نہیں کی تھی کہ 9ویں دن بادشاہ نے شکار کا ارادہ کیا اور جنگل میں نکل گیا۔ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا تو وہ سیدھا دریا کی طرف گیا۔ بادشاہ نے اس ہرن کا پیچھا کیا۔ عین دریا کے کنارے بادشاہ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بادشاہ کلا بازی کھا کر غڑاب سے دریا میں جا گرا۔ بڑی مشکل سے ہاتھ پاؤں مار کر دریا سے نکلا اور کنارے پر آیا۔ بادشاہ کے ہاتھ کیچڑ میں بھر گئے تھے۔ کنارے پر بیٹھ کر ہاتھ دھونے لگا تو دیکھا کہ وہی انگوٹھی انگلی سے غائب تھی، شاید وہ دریا میں گر گئی تھی۔ بادشاہ کو بھلا ایسی انگوٹھی کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ اس کے خزانے میں ہزاروں ایک سے بڑھ کر ایک انگوٹھیاں موجود تھیں۔ دریا کے اسی کنارے پر کچھ دور ایک غریب مچھیرا جال لٹکائے صبح سے بیٹھا تھا اور ابھی تک کوئی مچھلی نہیں پھنسی تھی۔ وہ دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر خالی ہاتھ گیا تو بال بچے بھوکے ہی سوئیں گے۔ ابھی وہ وہاں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد جال ہلا۔ مچھیرے نے کھینچا تو خاصا وزنی محسوس ہوا۔ وہ خوش ہوا کہ آج تو بہت مچھلیاں پھنسی ہیں۔ جب جال دریا سے باہر نکالا تو اس میں 2 بڑی بڑی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ مچھیرے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سوچا کہ ان مچھلیوں کی اچھی قیمت ملے گی۔ جب وہ تازہ مچھلی لے لو، تازہ مچھلی لے لو کی آوازیں لگاتا ہوا بازار میں پہنچا تو نان بائی کے کان میں مچھیرے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اری او نیک بخت، مچھلی کھائے کتنے دن ہو گئے ہیں، ذرا جا کر اس سے مچھلی تو خرید لو۔ تو اس کی بیوی نے جھنجھلا کر کہا، اللہ تیری شان، 8 دن گزر چکے ہیں اور بادشاہ کی انگوٹھی ابھی تک نہیں ملی۔
2 دن بعد جلاد تمہارا سر قلم کر دے گا اور تمہیں مچھلی کھانے کی سوچ رہی ہے۔ بیوی کی بات سن کر نان بھائی نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھ نیک بخت، اگر میری زندگی باقی ہے تو انگوٹھی ضرور ملے گی اور دنیا کی کوئی طاقت میرا سر قلم نہیں کر سکتی۔ پھر اس کی بیوی نے مچھیرے کو آواز دی اور اس سے دونوں مچھلیاں خرید لی۔ وہ مچھلیوں کو باورچی خانے میں لے گئی، انہیں ایک تختے پر رکھا اور چھری سے صاف کرنے لگی۔ جو ہی اس نے پہلی مچھلی صاف کر کے دوسری کا پیٹ چیرا، اس میں سے ایک چمکدار چیز باہر نکل پڑی۔ بیوی نے اٹھا کر دیکھا تو یہ سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے بیچ میں ہیرا جگمگ کر رہا تھا۔ انگوٹھی دیکھ کر وہ چلائی، ذرا جلدی سے یہاں آنا، دیکھو مچھلی کے پیٹ میں سے کیا چیز نکلی ہے۔ نان بھائی نے بیوی کے چلانے کی آواز سنی تو دوڑا دوڑا وہاں آیا۔ بیوی نے اسے انگوٹھی دکھائی تو نان بھائی نے اسے پانی سے دھو کر صاف کیا اور پہلی نظر ہی میں وہ پہچان گیا کہ یہ بادشاہ کی وہی انگوٹھی ہے جو ریزگاری کے صندوقچے میں سے گم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور دیر تک رو رو کر خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ پھر نان بھائی اسی وقت شاہی محل کی جانب روانہ ہوا اور بادشاہ کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ بادشاہ نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ نان بھائی بادشاہ کے سامنے گیا اور سلام کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے کہا، جو مہلت ہم نے تمہیں دی تھی اس کے ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہماری انگوٹھی تم تلاش نہیں کر سکے اور مزید مہلت لینے کے لیے آئے ہو، لیکن ہم اب 1 دن کی بھی مہلت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نان بھائی نے بادشاہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر وہی انگوٹھی بادشاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی پر نگاہ ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ بار بار انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو دریا میں گری تھی یا کوئی اور ہے، لیکن نہیں، یہ اسی کی انگوٹھی تھی۔ حیران ہو کر بادشاہ نے کہا، خدا کی پناہ، یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ بادشاہ ایک دم چلا اٹھا، یہ تو ہماری انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری تھی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر اب نان بھائی بھی حیران ہوا۔ اس نے ادب سے کہا، میں سمجھا نہیں جہاں پناہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انگوٹھی تو میرے صندوقچے سے گم ہوئی تھی نا؟ نہیں نہیں، بادشاہ نے کہا، ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اپنے وزیر کو تمہاری دکان پر بھیج کر یہ انگوٹھی صندوقچے میں سے نکلوا لی تھی۔ تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا پر تم جس ایمان اور بھروسے کا اعلان کرتے ہو کیا وہ سچ ہے، لیکن اب اس انگوٹھی کے ملنے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے نان بھائی کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ شکار کھیلنے گیا اور دریا کے کنارے اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ دریا میں جا گرا، اور اسی دوران انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں گر گئی، جس کا ملنا محال ہی نہیں ناممکن تھا، لیکن خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تب نان بھائی نے بادشاہ کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مچھیرا مچھلیاں بیچتا ہوا آیا تھا۔ میں نے اس سے 2 مچھلیاں خریدیں اور ایک مچھلی کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکل آئی۔ نان بھائی کی ساری رودات سن کر بادشاہ نے نان بھائی کو اپنے برابر تخت پر بٹھایا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ کچھ مدت بعد جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ نان بھائی قرآن اور حدیث کا بہت بڑا عالم بھی ہے، تو بادشاہ نے اسے ملک کا سب سے بڑا قاضی بھی بنا دیا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔